MTA International, reaching the corners of the earth. صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی امامنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی امامنا صلی علی محمد صلی علی رحیمنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. तू उनसे कह दे, यानी हजरत अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह को खिताब करके अल्लाह ताला फरमाता है,
تو ان سے کہہ دے کہ مجھے میرے رب نے یقیناً صراط مستقیم کی ہدایت دی ہے، دیناً قیاما ملت ابراہیم حنیفہ، کہ وہ سیدھی راہ پر چلنے والا، خود قائم اور دوسروں کو قائم کرنے والا مذہب ہے، ملت ابراہیم حنیفہ، جو ابراہیم کی ملت ہے۔ ابراہیم کی ملت کی تعریف یہ ہے کہ وہ دیناً قیاماً ہے، خود بھی سیدھا ہے، دوسروں کو بھی سیدھی راہ پہ رکھنے والا ہے۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ابراہیم مشرکوں میں سے ہرگز نہیں تھا۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا تو عربی محاورے کے مطابق بہت بڑی تعریف ہے۔ اردو میں ہم کسی کو کہیں کہ وہ چور نہیں ہے تو اس کو بہت غصہ آئے گا کہ اگر ہیں تم نے وہم کس طرح کیا کہ میں چوروں میں شمار ہو سکتا ہوں۔ لیکن عربی میں جب یہ کہا جاتا ہے وہ مشرکین میں سے نہیں ہے، جس طرح خدا تعالیٰ اپنے متعلق فرماتا ہے میں ظلم کرنے والا نہیں ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ شرک کا کوئی ذرہ بھی، کوئی شائبہ بھی اس میں نہیں پایا جاتا، کلیت النفی ہے۔ اس لیے بہت بڑی تعریف کا کلمہ بن جاتا ہے ما کان من المشرکین، کہ ابراہیم کی ذات میں شرک کا ادنا سا شائبہ بھی نہیں تھا، کلیتاً اس کا وجود شرک سے پاک تھا۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق جو تعریف منفی رنگ میں فرمائی گئی، یعنی ابراہیم میں شرک کی کوئی آمیزش نہیں تھی، اس کا مثبت پہلو حضرت اقدس محمد رسول اللہ کی ذات میں ثابت کر کے دکھایا گیا۔ یہ بہت ہی عظیم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کا ایک رنگ تھا جو اللہ تعالیٰ نے اختیار فرمایا۔ ابراہیم کو شرک سے پاک قرار دینے کے بعد حضرت اقدس محمد رسول اللہ کو ان مقامات پر فائز دکھایا گیا جو شرک کے پاک ہونے کے بعد عطا ہوتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا ان صلاتی و نسکی، دیکھو میری تو تمام تر عبادتیں اور ہر قسم کی قربانیاں، وہ محیایا و مماتی، میرا جینا مرنا، میری زندگی، میری موت، سب کچھ اللہ کے لیے ہو چکا ہے۔ بس شرک کی نفی انسان کو جس چیز کے لیے تیار کرتی ہے وہ تمام صفات حسنہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پائی جاتی تھی۔ یعنی پہلے غیر اللہ سے تختی صاف کی، پھر اس تختی پر ہر جگہ خدا کے رنگ بھر دیے۔ یہ وہ توحید کا مضمون ہے جس سے متعلق میں آج کل کچھ امور آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے کچھ دوسری باتیں جو ہفتے کے دوران ہوتی رہتی ہیں وہ اپنی طرف توجہ کھینچتی ہیں اور حق رکھتی ہیں کہ ان کا ذکر ضرور کیا جائے۔ اس سلسلے میں جماعت احمدیہ ناروے کی طرف سے مجھے یہ تاکیدی پیغام ملا ہے کہ ہماری سالانہ فضل عمر تعلیم القرآن کلاس آج 13 اگست سے شروع ہو کر 15 اگست تک جاری رہے گی۔ اس موقع پر ہمیں بھی پیغام بھیجیں تاکہ ہمارے دل خوش ہوں۔ مجلس خدام احمدیہ فرانس کا 7واں سالانہ اجتماع 14 اگست سے شروع ہو رہا ہے، یعنی کل سے۔ یہ اجتماع 2 روزہ ہے اور صدر صاحب مجلس خدام احمدیہ نے خواہش کی ہے کہ آپ خود تشریف لائیں، ورنہ پھر کم سے کم خطبے میں ذکر تو ضرور کریں۔ انشاءاللہ یہ دوسرا پہلو ہے جو میں قبول کر سکتا ہوں۔ مجلس خدام احمدیہ امریکہ کا سالانہ مرکزی اجتماع 13، 14، 15 اگست کو منعقد ہو رہا ہے۔ صدر صاحب خدام احمدیہ امریکہ نے اجتماع کی کامیابی کے لیے درخواست کی ہے۔ مجلس خدام احمدیہ ضلع کوئٹہ کا سالانہ اجتماع 14 اگست کو شروع ہو رہا ہے۔ قائد صاحب ضلع کوئٹہ نے اجتماع کے حوالے سے مجھے کچھ کہنے کی تلقین کی ہے، خواہش کا اظہار کیا ہے۔ ان تمام اجتماعات سے متعلق میں ایک مرکزی بات جماعت کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ سب تربیتی اجتماعات ہیں، اور آج کل خصوصیت کے ساتھ جب خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ جماعت بکثرت دنیا میں پھیل رہی ہے اور رفتار تیز تر ہوتی چلی جا رہی ہے،
تربیت کی طرف پہلے سے زیادہ گہری نظر کے ساتھ اور مستقل مزاجی کے ساتھ توجہ دینی ہوگی۔ مجھے بچپن سے مختلف قسم کے تربیتی اجتماعات میں شامل ہونے کی بھی توفیق ملتی رہی، وہ اجتماعات منعقد کروانے کی بھی توفیق ملتی رہی۔ مختلف جماعتی ذمہ داریوں میں یہ تجربے اطفال الحمدیہ سے لے کر انصار اللہ تک کی عمر تک دراز رہے۔ میں نے ہمیشہ جو بات ایک محسوس کی اور اس کی وجہ سے طبیعت میں اطمینان نہیں ہو سکا کہ اجتماعات پوری طرح فائدہ مند ہیں بھی کہ نہیں، وہ یہ تھی کہ اجتماعات میں ضرورت سے زیادہ پروگرام بھر دیے جاتے تھے اور کوشش کی جاتی تھی کہ 3 دن میں سب کچھ پڑھا دیں۔ قرآن کریم کا کورس، حدیث کا کورس، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ارشادات کا کورس، نمازیں یاد کروانا، تبلیغ کے گر بتانا، تبلیغ کی مرکزی آیات بتانا، اعتراضات کے جواب سکھانا، یہ ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ 3 دن یا 15 دن کے اجتماع میں بھی یہ ساری باتیں اچھی طرح بچوں کے ذہن نشین کروا دی جائیں۔ پھر وہ سرسری سے امتحان ہوتے تھے اور پھر انعامات تقسیم ہو گئے اور سب نے بہت حبذا کہا اور چھٹی ہو گئی۔ کچھ دن کے بعد جب آپ ان بچوں سے جا کر پوچھیں کہ کچھ یاد بھی ہے تو شاید ہی کوئی ہوگا جسے یاد ہوگا، اور وہی ہوگا جسے پہلے ہی یاد تھا۔ اجتماع کے بعد اس 3 دن کے تیزی کے ساتھ کریم کروانے والے یعنی گھوٹنے والے پروگراموں میں بچوں کو کچھ بھی یاد نہیں رہتا۔ ہاں، ایک روحانی لذت ضرور ہوتی ہے، اجتماع میں شمولیت کی برکت ضرور عطا ہوتی ہے، اس لیے اجتماعات کو بے فائدہ کہنا تو یقیناً غلط ہے، مگر پروگرام اس ذہانت سے ترتیب نہیں دیے جاتے کہ تھوڑے وقت میں زیادہ سے زیادہ استفادہ ہو سکے۔ تھوڑے وقت میں زیادہ سے زیادہ استفادہ کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ پروگرام نہیں بلکہ کم سے کم پروگرام رکھنے چاہیے۔ یہ 2 چیزیں ایک دوسرے سے ضد رکھتی ہیں۔ تھوڑے وقت میں زیادہ سے زیادہ پروگرام کم سے کم استفادہ کریں گے، کم سے کم افادہ کریں گے، یعنی فائدہ پہنچائیں گے، اور کم سے کم پروگرام جن کو بڑی محنت کے ساتھ اور عقل کے ساتھ تیار کیا گیا ہو اور رواں کروایا جائے بار بار، یہ پروگرام بہت گہرا فائدہ پہنچا سکتے ہیں، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ ان کو سال بھر کا ہوم ٹاسک دیا جائے۔ ہمارے ہاں اسکولوں میں بھی استاد سمجھتے تھے کہ 1 گھنٹے کی پڑھائی یا 40 منٹ کی پڑھائی کافی نہیں ہے، اس لیے وہ گھر کا کام گھر پہ دیا کرتے تھے۔ یورپ میں بہت زیادہ رواج ہے، جتنا کام وہاں دیا جاتا تھا اس سے بہت زیادہ کام یورپ میں گھر پر دیا جاتا ہے۔ تمام یونیورسٹیاں یہی کرتی ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک بچہ گھر جا کر خود ذمہ داری اور توجہ سے ان باتوں کو سمجھنے اور پڑھنے کی کوشش نہیں کرے گا، اس وقت تک محض کلاس کا پڑھا ہوا کافی نہیں ہے۔ تو وہ جو 3 دن کے اجتماعات ہیں ان میں تو زائد وقت بچے کو ملتا ہی نہیں۔ ناممکن ہے کہ وہ رات 11 بجے تک مصروف رہے اور پھر صبح 4 بجے اس کو تہجد پہ بھی اٹھانا ہو اور بیچ میں وہ گھر کے کام کی بھی تیاری کرے۔ اس لیے حقیقت پسندی بہت ہی ضروری چیز ہے۔ ساری دنیا کے اجتماعات کو حکمت سے بھر دیں، عقل کے مطابق کام کریں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے ان لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا۔ اس لیے آپ اگر اجتماع میں شامل ہونے والے یا تربیتی کلاسز میں آنے والے بچوں پر یا بڑوں پر ان کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ ڈالیں گے تو ایک قسم کی خدائی کا دعویٰ کرنے والی بات ہے جو جھوٹی خدائی ہے، کیونکہ سچا خدا تو بوجھ نہیں ڈالتا۔ یہ جھوٹے خدائی ہیں جو اپنی بیوقوفی سے بوجھ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو لفظ تو بہت سخت بولا ہے میں نے، لیکن آخری جو تجزیہ ہے وہ یہی بنتا ہے۔ انسان جب بھی خدا کی صفات سے ہٹ کر قدم اٹھاتا ہے تو عملاً ایک قسم کے جھوٹے خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اگرچہ وہ بلا ارادہ نہ بھی ہو۔
اگر بال ارادہ ہو تو وہ شرک ہے اور بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اگر غفلت کی حالت میں ناسمجھی میں کیا جائے تو شرک تو نہیں مگر شرک کے نقصانات ضرور رکھتا ہے، کیونکہ غیر اللہ سے کوئی فائدہ انسان کو نہیں پہنچ سکتا۔ صفات باری تعالیٰ سے ہٹ کر جو بھی آپ کام کریں گے اس میں فائدے سے محروم رہ جائیں گے۔ اس لیے تربیتی اجتماعات کو اس رنگ میں ترتیب دیں کہ وہاں جو کچھ پڑھائیں نمونہ دیں، اور نمونے اس طرح پکا دیں اور اس محبت سے پڑھائیں کہ وہ نمونے ذہن نشین بھی ہوں اور دل نشین بھی ہوں، ان سے پیار ہو جائے۔ مثلا اگر آپ ساری نماز نہیں پڑھا سکتے تو سورہ فاتحہ پڑھائیں، اور اتنا پڑھائیں، اس طرح بار بار پڑھائیں کہ اس کے معنی سے محبت ہو جائے، اس کا مضمون ذہن میں نقش ہو جائے، وہ یاد ہو، اور اس طرح یاد ہو کہ پڑھنے کے ساتھ ذہن کو ترجمہ نہ کرنا پڑے، بلکہ عربی الفاظ کے ساتھ ساتھ ہی وہ ترجمہ ذہن میں نقش ہو۔ جب سورہ فاتحہ سے ایک انسان کو محبت پیدا ہو جاتی ہے تو باقی نماز کے لیے سورہ فاتحہ رستہ صاف کرتی ہے۔ اور صراط مستقیم کا ایک یہ بھی مطلب ہے، سورہ فاتحہ میں وہ صراط مستقیم ہے جس پر ایک دفعہ ڈالا جائے تو وہاں انسان کے قدم رکتے نہیں ہیں کہ جہاں تک ہاتھ پکڑ کے لے گئے وہاں جا کر کھڑے ہو گئے، بلکہ صراط مستقیم وہ صراط ہے جس کا سلسلہ انبیاء تک چلتا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک دراز ہے۔ وہ سارے سفر جو روحانیت کے آپ نے طے کیے ہیں یعنی صراط مستقیم میں، جس کا ذکر اس آیت کریمہ میں بھی آیا ہے جو میں نے ابھی پڑھ کے سنائی ہے، وہ صراط مستقیم وہی ہے جس کا سورہ فاتحہ میں ذکر ملتا ہے۔ بس سورہ فاتحہ پر زور دیں اور بہت محنت کے ساتھ، عقل کے ساتھ، محبت کے ساتھ ذہن نشین کرائیں، دل نشین کرائیں، تو پھر باقی جو عبادت کے حصے ہیں وہ سورہ فاتحہ آپ ہی ہاتھ پکڑ کر آگے چلا دے گی، اور ہوم ٹاسک کے طور پر پھر دیں ان کو کہیں یہاں ہم نے تمہیں یہ سکھایا ہے، باقی نماز تمہیں نہیں آتی، اب تم گھروں میں جاؤ گے تو وہاں جہاں جہاں خدام الاحمدیہ کی تنظیم ہے یا انصار اللہ کی تنظیم ہے یا جماعتی تنظیم ہے، جہاں اگر اس کے تابع انتظام ہو رہا ہے، اس کو وہ ہدایت کریں کہ ان کو ٹیک اوور کر لو، ہم نے اتنا پڑھا کر بھیج دیا ہے، آگے تم سنبھالو۔ اور اس سے آگے نگرانی میں پڑھانا یہ تمہارا مقامی طور پر کام ہوگا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ جو 3 دن کا پروگرام ہے وہ 1 سال تک بھی ممتد ہو سکتا ہے۔ وہ تخم ریزی ہے جو آپ ان تربیتی اجتماعات میں کر سکتے ہیں، جس سے آگے نشو و نما ہو سکتی ہے۔ مگر اگر آپ نے چند دنوں میں درخت کھڑے کرنے کی کوشش کی تو سارے درخت مر جائیں گے، وہ جڑ نہیں پکڑ سکتے۔ بیج لگانے کی کوشش کریں، اور تربیتی نقطۂ نگاہ سے بھی بیج کی حد تک رہیں۔ عبادتوں کے قیام سے متعلق ایسی تلقین اور عبادت کے آداب سے متعلق ایسی تلقین کہ اس سے محبت پیدا ہو اور زبردستی نماز پہ بلانے کی ضرورت نہ پڑے، بلکہ اجتماع میں شوق پیدا ہو جائے اور خود بخود لوگ نمازوں پر قائم ہو جائیں۔ تو تھوڑا حصہ اپنے پیش نظر رکھیں اور اس تھوڑے کو دائمی بنانے کی کوشش کریں، اور اللہ کے فضل کے ساتھ اگر آپ دعا کے ساتھ یہ کام کریں گے اور دعا کی اہمیت بھی دلوں میں جاگزیں کریں گے تو یہ چند دنوں کے جو پروگرام ہیں یہ ان کی ساری نسل کے پروگرام بن سکتے ہیں، ان کی زندگیوں کے بلکہ آئندہ آنے والی نسلوں کے پروگرام بن سکتے ہیں، اس پوری صدی کا پروگرام بن سکتا ہے۔ اس لیے میں امید رکھتا ہوں کہ یہ سارے اجتماعات اگر پہلے کوئی لمبے چوڑے پروگرام ان اجتماعات کے لیے اگر پہلے لمبے چوڑے پروگرام مقرر کیے بھی جا چکے ہوں تو میری اس مختصر ہدایت کی روشنی میں حقیقت پسندانہ پروگرام بنائیں اور وہی کوشش کریں جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ یہ پروگرام جاری ہو جائیں، سارے سال کے لیے شامل ہونے والوں کو فائدے پہنچائیں،
اور آئندہ جب یہ کلاس میں آئیں تو ان کی کیفیت بدل چکی ہو، اگلے درجے کے، اس سے بھی اگلے درجے کے طالب علم اب تک پہنچے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں معنی خیز پروگراموں کو خدا کی عطا کردہ توفیق کے مطابق بہت ہی زیادہ فائدہ مند بنانے کی کوشش فرمائے، کی ہمت عطا فرمائے. جلسہ سالانہ کے سلسلے میں جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں چند مثالیں رکھی تھیں، کثرت سے اب دنیا سے خط بھی آنے شروع ہوئے ہیں، رپورٹیں آ رہی ہیں جماعت کی طرف سے بھی کہ اللہ کے فضل سے اتنا گہرا اثر پڑا ہے سب دنیا پر کہ اس کی کوئی اور مثال اس سے پہلے ہمیں اپنی زندگی میں دکھائی نہیں دیتی. اور وہی تڑپ ہر جگہ پیدا ہوئی ہے جنہوں نے دیکھا کہ کاش ہم وہاں ہوتے. یعنی یہ نہیں کہا کہ شکر ہے ہم نے بھی دیکھ لیا، شکر تو ضرور کیا ہوگا، لیکن ساتھ ہی یہ تڑپ پیدا ہوئی ہے کہ او ہو یہ تو صرف ٹیلی ویژن والا پروگرام نہیں تھا، وہاں تو شامل ہونا چاہیے تھا. خوش قسمت ہیں وہ جو وہاں پہنچے. چنانچہ مجھے آپ سب کے لیے مبارکباد کے بھی پیغام مل رہے ہیں کہ ہماری طرف سے ان کو مبارکباد دیں. الحمدللہ اللہ نے توفیق بخشی ان خوش نصیبوں کو، اور خدا ہمیں بھی توفیق بخشے کہ آئندہ ایسے پروگراموں میں شرکت کر سکیں. ایک شخص نے تو بہت حکمت کی بات کہی ہے. اس نے کہا یہ عالمی بیعت دراصل بہت بڑے عالمی جلسے کی تیاری ہے، اور مجھے تو اس سے یہ پیغام ملا ہے کہ اب ہمیں بہت وسیع عالمی جلسے کی تیاری کرنی چاہیے جس کی کوئی نظیر دنیا میں نہیں ہوگی. تو بات سچی ہے، میں بھی یہی سمجھتا ہوں. تو دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ اس جلسے کی تیاری اس رنگ میں کرنے کی توفیق بخشے. انتظامی تربیت تو ہو ہی رہی ہے اللہ کے فضل سے. خدا سے ہم یہی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں، یہی دعا ہوتی ہے کہ جماعت کے انتظام بہتر سے بہتر ہوتے چلے جائیں. مگر آنے والوں کی روحانی مہمان نوازی، ان کی دینی تربیت کی صلاحیت پیدا کرنا اور ان اجتماعات کو ایک عظیم روحانی اجتماع میں تبدیل کرنا، یہ ہمارا اول مقصد ہے، اور اسی مقصد پر نگاہ مرکوز رہنی چاہیے. اس مقصد کو ہمیشہ نظر کے سامنے رکھتے ہوئے دعائیں کریں کہ خدا اس طرح کے ہمیں عالمی جلسوں کی توفیق بخشے جو دنیا کے لحاظ سے بھی نظیر نہ رکھتے ہوں اور دین کے لحاظ سے بھی نظیر نہ رکھتے ہوں. اس سلسلے میں مکرم امیر صاحب کینیڈا کے خط کی بعض دلچسپ اقتباسات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وہ لکھتے ہیں، تفصیلی خط ہے، کہتے ہیں اتنے جلدی اس پروگرام میں دلچسپی پیدا ہونی شروع ہوئی کہ ٹورانٹو ہی میں خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ حاضری 2000 سے تجاوز کر گئی. یعنی مسجد میں بڑی دور دور سے ٹورانٹو کے علاقے سے 2000 احمدی مرد و زن بچے شامل ہوتے رہے، اور بیچ کے جو ناغے تھے ان کو ہم نے قرآن، درس حدیث، درس ملفوظات سے سجایا. بہت ہی اچھا پیارا پروگرام بنایا، بہت ہی ایک دلکش مقامی جلسہ بن گیا جو ایک پہلو سے عالمی جلسے کا بھی حصہ تھا اور ایک پہلو سے مقامی جلسہ بنا ہوا تھا. اور ان کے لیے پھر خاطر مزارات کے بھی انتظام، لنگر خانہ مسیح موعود علیہ السلام جاری ہوا، مارکیز لگ گئیں، اور گویا کہ بہت ہی رونقیں لگیں. اور کہتے ہیں اتنا روحانی لطف آیا کہ الفاظ نہیں ہیں جو بیان کیا جا سکے. کہتے ہیں افتتاحی تقریر کے بعد، جس میں غالباً یہ اشارہ تھا کہ آئندہ کیا آنے والا ہے، کہتے ہیں لوگ سخت بےتاب ہوئے اور اس خواہش کا اظہار کرتے تھے کاش ہم بھی اسلام آباد پہنچ جائیں. ایک دوست کی تو حالت ایسی غیر ہوئی کہ گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے. بار بار کہتے تھے کاش میرے پر ہوں، میں بھی اڑ کر وہاں پہنچ جاؤں. ایک دوست نے اگلے روز بتایا کہ وہ ساری رات ایئرپورٹ جا کر کوشش کرتے رہے کہ کوئی جہاز مل جائے تو میں پہنچ جاؤں، لیکن آج کل جہازوں پر مسافروں کا بہت دباؤ ہے، اور یہ سفروں کے موسم ہیں، چھٹیاں ہیں، اس لیے آج کل یورپ مغرب میں سفر بہت مشکل ہو گیا ہے. یعنی پہلے اگر بکنگ نہ کروائی جائے تو سیٹیں آسانی سے نہیں ملتی. بہرحال ان کو بھی مجبوراً واپس آنا پڑا. اور بعض باتیں انہوں نے لکھی ہیں. اس کے بعد وہ
یہ پورا غالباً انہوں نے پورا خط ساتھ میں لگایا، صرف 2 صفحے ہیں اس میں، باقی مجھے زبانی یاد ہے تو فرق نہیں پڑتا نہ ہونے کا۔ ایک بات انہوں نے یہ لکھی ہے جس کی طرف میں خصوصیت سے آپ کو بھی متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں آپ نے اس دوران یہ کہا کہ یعنی توحید کے ضمن میں کہ بعض لوگ جو مجھے کہتے ہیں کہ آپ کی دعا سے یہ ہوا، آپ کی دعا سے ہوا، اس سے مجھے بہت تکلیف پہنچتی ہے، اللہ کے فضل کی باتیں کیا کرو۔ کہتے ہیں بات درست ہے، لیکن یہ بھی بات درست ہے کہ مثلا بعض مثالیں دیتے ہیں کہ ہم نے کوششیں کی، دعائیں کی، کام نہیں بنے، آپ کو لکھا اور دعا کا جو جواب آیا اس کے نتیجے اس سے بھی صاف پتہ لگتا تھا کہ کچھ ہونے والا ہے، اور ناممکن ہوتا ہوا کام ممکن ہو گیا۔ اور بڑی خدا کی طرف سے ہمیں حوصلہ افزائی اس رنگ میں ہوئی کہ خلافت سے تعلق اور دعاؤں کے نتیجے میں ہمارے رکے ہوئے کام بھی چل پڑتے ہیں۔ تو یہ حقیقت بھی سامنے ہے، ادھر آپ کی نصیحت بھی ہے۔ اب بتائیں ہم کیا کریں؟ اصل واقعہ یہ ہے کہ قبولیت دعا سے انکار نہیں تھا وہ۔ مجھے خود تجربہ ہے، مجھے یاد ہے کئی دفعہ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث کے زمانے میں بہت مختلف وقتوں میں بعض مشکلات آ پڑتی تھیں، بعض مسائل لا ینحل دکھائی دیتے تھے، خود دعائیں کیں اور کوئی فرق نہ پڑا۔ ایک خاص طور پر مجھے یاد ہے موقع، اچانک مجھے خیال آیا، دفتر وقف جدید میں بیٹھا کام کر رہا تھا، کہ اب تک حضرت خلیفۃ المسیح کی خدمت میں دعا کے لیے نہیں لکھا، اور دعا کے لیے لکھا اور دوسرے دن جواب آیا، اور جواب کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ سارا رکا ہوا کام بن گیا، ساری مشکل حل ہو گئی۔ تو یہ واقعات درست ہیں، اور اس میں کسی بندے کی ذات کا سوال نہیں ہے، بعض مناسب پر اللہ تعالیٰ کی نظر ہے، اور ان کا احترام دنیا میں قائم کرنے کے لیے، ان سے تعلق قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ غیر معمولی طور پر رحمت فرماتا ہے۔ بس جب تک میں حضرت خلیفۃ المسیح ثالث کا ایک ادنا غلام اور چاکر تھا، میں آپ کی دعاؤں سے مدد حاصل کرتا رہا، اور بہت برکتیں میں نے دیکھی۔ اس حقیقت سے میں ہرگز انکار نہیں کر رہا۔ اس کے علاوہ سلسلے کے بہت سے بزرگ ہیں جن کو میں جانتا ہوں، خود میں نے بھی ان کو دعاؤں کے لیے لکھا ہے اور ان کی برکتوں سے فیض یاب ہوا ہوں۔ اب بھی مجھے لکھنے میں نہ صرف آر نہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے کہ بزرگوں کو جن کا خدا سے تعلق محسوس ہو، ان کو دعا کے لیے لکھا جائے، اور یہ انتشار کیا جائے ہر طرف دعا کا۔ اور یہ جماعت احمدیہ کا تشخص ہے۔ آج دنیا میں جماعت احمدیہ کے سوا کوئی جماعت نہیں ہے اس کثرت سے اور اس تکرار سے اور اس یقین کے ساتھ دعاؤں کے چرچے ہوں اور دعاؤں کے لیے ایک دوسرے سے درخواستیں کی جا رہی ہوں۔ بس یہ ہرگز مراد نہیں ہے کہ دعا میں کچھ بھی نہیں ہے۔ دعا خدا تعالیٰ کے فضل جاذب کرنے کا ایک ذریعہ ضرور ہے، اور قطعی ذریعہ ہے، اور اتنا اہم ذریعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر دعا نہ ہوتی تو مجھے تمہاری کچھ بھی پرواہ نہیں تھی۔ دعا سے انکار نہیں تھا، لیکن کہنے کے ڈھب ہوتے ہیں، اور خصوصیت سے اگر ایک شخص اس طرح بات کرتا ہو کہ ذہن میں یہ تکلیف دہ خیال جگہ پا جائے کہ یہ مجھے خاص طور پر اٹھا رہا ہے اور گویا میرا مرتبہ بڑھا کر پیش کر رہا ہے، مجھے بتا رہا ہے کہ سب کچھ آپ کی دعا سے ہوا ہے، اور بار بار تکرار کرتا ہے اس بات کی، کہنے کا انداز ہوتا ہے، اس صورت میں شدید تکلیف پہنچتی ہے۔ بعض دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں جناب آپ کی دعا سے، میں سن لیتا ہوں اور کہنے کی طرز مجھے پسند نہیں آتی، میرا دل چاہتا ہے یہ کہیں کہ اللہ نے فضل فرمایا، آپ کی دعا قبول کر لی، یہ بے شک کہیں، مشکل میں تھے، اللہ نے بہت فضل فرمایا، آپ کی آزانہ دعا کو پائے قبولیت میں جگہ بخش دی، اور اس کے نتیجے میں رحم فرما دیا۔ یہاں تک تو کوئی شرک والی بات نہیں، لیکن خدا کا ذکر ہی نہ آئے اور بار بار کہا جائے آپ کی دعا، آپ کی دعا، اس سے تو اعصاب ٹوٹ جاتے ہیں،
اور بعض دفعہ اس سے میں جان کر عدم توجہ کرتا ہوں، کیونکہ یہ کہنا بھی مناسب نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ اس کو کہا جائے کہ نعوذ باللہ تم نے ایک مشرکانہ رنگ اختیار کیا ہے، کیونکہ وہ بیچارہ کہہ تو یہی رہا ہے نا کہ اللہ نے دعا قبول کی، تو اس کی دل آزاری نہ ہو جائے اس لیے میں اعراض کرتا ہوں، اور وہ اعراض کرتا ہوں تو وہ صاحب سمجھتے ہیں کہ میں نے سنا ہی نہیں، وہ پھر اور بار بار وہی بات کرتے چلے جاتے ہیں، یعنی ہر آدمی نہیں، بعض ایسے کرتے ہیں۔ تو یہ سارے تلخ تجربے میرے پیش نظر تھے، جن کو ملوذ رکھتے ہوئے میں نے نصیحت کی تھی کہ صرف مجھے ہی نہیں، اوروں کو بھی جن کی دعا قبول ہوتی ہے شکریہ کے طور پر بے شک کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا احسان فرمایا کہ ہم نے آپ کو بھی دعا کے لیے لکھا تھا اور خدا نے آپ کی دعا بھی قبول فرما لی ہوگی، اور اس سلسلے میں جہاں تک آپ کی دعا کا تعلق ہے ہم آپ کے ممنون ہیں، لیکن اصل احسان خدا ہی کا ہے۔ بس احسان، اللہ کے احسان کو ہمیشہ غالب رکھیں اور اتنا نمایاں طور پر غالب رکھیں کہ آپ کے بھی کسی ذہن کے گوشے میں بھی یہ خیال نہ پیدا ہو کہ کوئی بزرگ آپ کا اس رنگ میں وسیلہ بنا ہے جیسے بزرگ پرستی دوسری دنیا کے مذاہب میں شروع ہو گئی ہے۔ آج نہیں تو کل یہ چیز بزرگ پرستی میں تبدیل ہو سکتی ہے، اور بزرگ پرستی سے تو مجھے ایسی نفرت ہے کہ خدا نے میری طبیعت میں اس کے خلاف اشتعال رکھ دیا ہے۔ میں برداشت ہی نہیں کر سکتا کہ دنیا میں بزرگ پرستی کی جائے۔ میں تو آپ سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ آپ سب اولیاء اللہ بنیں۔ بہت مزہ آتا ہے جب مربی دعا گو لکھتے ہیں کہ افریقہ کے جنگلوں میں یہ ہو رہا تھا اور ہم بالکل عاجز آ گئے تھے، ہم نے عاجزانہ دعا کی اور خدا نے اس طرح نشان دکھایا، تو یہ تو بہت مزے کی بات ہے، دل خوش ہو جاتا ہے، لیکن بزرگ پرستی کا رنگ اختیار نہ کریں، خواہ میری ذات سے متعلق ہی ہو، کیونکہ یہ آئندہ نسلوں کی تباہی کا موجب بن سکتی ہے۔ مرتبہ وہی ہے جو خدا کا مرتبہ ہے، اس کے بعد سارے مرتبے اس کے تعلق سے بنتے ہیں، اور اس اولیت کو اور اس ثانویت کو اتنا واضح طور پر پیش نظر رکھنا چاہیے کہ شرک کو کوئی کو داخل ہونے کی کوئی گنجائش ہی باقی نہ رہے، نہ تصور میں عمل میں کلیتاً شرک سے اپنے آپ کو پاک کریں۔ بس یہی وہ توحید کا مضمون ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق قرآن کریم نے یہ گواہی دی ہے کہ اے محمد تو یہ اعلان کر، ان صلاتی و نسکی، میری عبادتیں اور میری تمام تر قربانیاں، میری زندگی اور موت، میرا مرنا جینا، سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہو چکا ہے۔ اس مضمون کا اطلاق آپ کی زندگی کے ہر شعبے پر مکمل تھا۔ اس آیت کی راج دہانی آپ کی مکمل ذات پر تھی، آپ کی ذات کا ایک ذرہ بھی اس آیت کے عمل سے باہر نہیں تھا، کامل طور پر آپ کا وجود اس آیت کے تابع زندگی بسر کر رہا تھا۔ اس ضمن میں کثرت سے جو گواہیاں ملتی ہیں ان میں سے ایک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں بیان ہوئی ہیں، مگر غور طلب بات یہ ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ایسی ہیں جن میں عموماً انسان سمجھتا ہے کہ چھوٹی سی باتوں میں اگر خدا کی مرضی سے ذرا ہٹ بھی جایا جائے تو کوئی حرج نہیں، تو بعض دفعہ چھوٹی باتوں میں اطاعت زیادہ عظمت کا نشان ہے اور زیادہ توحید پرستی کی علامت بن جاتا ہے۔ ہاں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ آپ نے کبھی کسی کو نہیں مارا، نہ کسی عورت کو، نہ خادم کو، البتہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خوب جہاد کیا ہے۔ یعنی مزاج ایسا تھا کہ کسی کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہتے تھے، لیکن خدا کے راستے میں جہاد بہت کیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ دراصل آپ کی نرمی بھی خدا کی خاطر تھی اور آپ کی سختی بھی خدا کی خاطر تھی۔ ایک پہلو اس میں بیان ہونے سے جو رہ گیا وہ یہ ہے کہ کبھی کسی کو نہیں مارا۔ کیوں نہیں مارا؟ اللہ کی وجہ سے، اللہ کی محبت سے اور اللہ کے خوف سے، کیونکہ یہ بات کے نام مارنے کا تعلق خدا کے خوف سے تھا، یہ
ابن مسعود کی ایک روایت سے ثابت ہوتی ہے. غالباً ابن مسعود کی روایت ہے کہ وہ ایک دفعہ کسی غلام کو مار رہے تھے، اس سے کوئی بہت نازیبا حرکت ہوئی تھی، تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف بڑھے اور خدا کا خوف دلایا، اور ایسے آپ کی آواز میں جلال تھا کہ یہ کیا کر رہے ہو، کہ حضرت ابن مسعود نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں اس غلام کو آزاد کرتا ہوں. آپ نے فرمایا اگر نہ کرتے تو جہنم کا خطرہ تھا، یعنی تمہیں جہنم کی آگ سے میں ڈراتا ہوں. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا مار سے رکنا اللہ کے جلال کی وجہ سے تھا، اور دوسروں کو جب آپ نے اس طرح دیکھا کمزوروں پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے تو اس وقت آپ کے دل کی نیت کھل کر باہر آ گئی. بس جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کئی بار نصیحت کی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموش سیرت گہرے پانی کی طرح ہے، اس میں ڈوب کر آپ کے حسن و جمال کا اندازہ کریں تو حیران ہو جائیں گے کہ ان خاموش اداؤں میں کتنی گہری خدا کی محبت پائی جاتی تھی، اور کتنا زیادہ اس میں توحید جلوہ گر تھی. اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا عرفان عطا فرمائے، کیونکہ اگر سیرت کا عرفان ہو جائے تو ہماری زندگیوں کے نقشے بدل سکتے ہیں. البتہ اللہ کی خاطر جہاد کیا، اس سے مراد یہ ہے کہ جہاں خدا کی خاطر سختی کرنی پڑی ہے وہاں ضرور کی ہے. اور وہ مثال نظر آتی ہے جو حضرت آپ جو پہلے بیان میں نے کی تھی، یعنی اس کا تعلق اسی مثال سے ہے. حدود کے اطلاق میں کوئی نرمی نہیں کی. اتنا نرم دل تھا کہ کسی کو ادنا سے بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتے تھے، مگر جب اللہ تعالیٰ کی حدود کا سوال ہوا ہے تو دل کو پتھر کر لیا، اور خدا کی خاطر، اس کی رضا کی خاطر وہ سزا دی جو آپ کے وجود، آپ کی ذات کے ساتھ اس سزا کا کوئی دور کا بھی تعلق نہیں تھا. یعنی ایسی سزائیں جن کو آج بھی ہم سنتے ہیں تو دل دہلتا ہے کتنی سخت سزا ہے، اور جاری کرنے والا وہ ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. اس ذات کو اس سزا کے نتیجے میں جو تکلیف پہنچتی ہوگی، یہ بھی وہ خاموش سیرت ہے جس کا بیان ہمیں نہیں ملتا. مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی سزا نافذ کرتے تھے، چونکہ آپ کی فطرت کے مخالف چیز تھی یہ، اس لیے مجھے یقین ہے کہ آپ کو سزا پانے والے سے بڑھ کر تکلیف ہوتی تھی، مگر رضائے باری کی خاطر، خدا کی ذات، خدا کے نام پر، اس کی محبت میں جو جہاد فرمایا ہے وہ اس قسم کا جہاد ہے جس کا ذکر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے. ورنہ جو قتال ہے اس میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک شخص تھا بدنصیب جس کو نیزہ مارا تھا، اور جس کی وہ نوک سے آخر وہ مارا گیا. نوک لگنے سے ہی وہ زخم اتنا گہرا ہو گیا کہ وہ مر گیا. ورنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عملاً دشمن کو مارنے کی کوئی اور گواہی میرے علم میں نہیں. ممکن ہے کہیں تھوڑی بہت ایسی بات لڑائی کے درمیان کچھ تھوڑی بہت ذرا پہنچی ہو، لیکن تاریخ نے محفوظ نہ کی ہو. ہاں پھر فرمایا کہ انتقام نہیں لیتے تھے، یعنی خدا کی خاطر انتقام چھوڑ دیتے تھے، لیکن جب خدا کی حرمت اور شاعر کی بے حرمتی کی جاتی، خدا کی حرمت کا سوال اٹھتا اور شاعر کی بے حرمتی کی جاتی، تو پھر اس کا ضرور انتقام لیتے تھے. مراد یہ ہے وہی جو میں نے بات کی ہے کہ شاعر کی بے حرمتی میں اسی حد تک انتقام لیتے تھے جس حد تک اللہ تعالیٰ انتقام کی ہدایت فرماتا تھا، اس سے بڑھ کر نہیں. تو انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے وہ تمام پہلو ہیں جن میں آپ کا کسی غصے کے اظہار سے رک جانا بھی شامل ہے، محبت اور پیار کا اظہار بھی شامل ہے، عفو بھی شامل ہے، اور سزا بھی شامل ہے. یہ تمام امور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید کے ساتھ کامل وابستگی کے نشان ہیں،
توحید کے ساتھ کامل وابستگی ان معنوں میں کہ خدا کے بعد کوئی ذات باقی نہ رہی، اپنی ذات بھی آپ نے کھو دی۔ جہاں تک آپ کے کائنات کا تعلق تھا، اس کائنات میں خدا کے سوا کوئی وجود نہیں تھا، اور خدا کے وجود کے حوالے سے دوسرے وجود ابھرتے تھے، اور جو خدا چاہتا تھا ان وجودوں سے سلوک، وہی حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے سلوک کرتے تھے۔ اپنی ذات بھی مٹ گئی تھی، ساری کائنات مٹ چکی تھی، صرف ایک اللہ باقی تھا، اور اللہ کے حوالے سے ایک نئی کائنات ابھری تھی۔ بس مواحد کے لیے ایک نئی دنیا پیدا ہوا کرتی ہے۔ تبھی قرآن کریم نے خلق آخر کا مضمون بیان فرمایا ہے۔ وہ مومن جو حقیقت میں اللہ تعالیٰ سے تعلق باندھ لیتا ہے اور خدا کا اس سے تعلق قائم ہو جاتا ہے، اس الہی تعلق کے نتیجے میں وہ خلق آخر پاتا ہے۔ اگر اسی دنیا میں اس کو نئی خلق عطا ہوئی ہے تو باقی دنیا بھی ایک دراصل اس کے لیے نئی خلق کی صورت میں ابھرتی ہے، وہ نئے زاویے سے دنیا کو دیکھنے لگتا ہے۔ جہاں تک حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاد کے دوران اللہ کی غیرت کا تعلق ہے، اس سلسلے میں ایک لمبی حدیث میں سے ایک حصہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ بھی کہیں اچھی کہ ہے سامنے۔ جنگ احد میں جب وہ دردناک واقعہ پیش آیا کہ وہ صحابہ جو ایک درے پر معمور فرمائے گئے تھے اور حکم تھا کہ وہاں سے تم نے کسی قیمت پر نہیں ٹلنا، ان میں سے بعض نے جب یہ دیکھا کہ دشمن کے پاؤں اکھڑ گئے ہیں اور بے تحاشا بھاگ رہا ہے تو انہوں نے یہ سمجھا کہ اب ہمارا حکم، ہمارا جو دائرہ امر تھا وہ ختم ہو گیا ہے، یعنی حضرت اقدس محمد رسول اللہ نے ہمارے لیے جو حکم دیا تھا اس کا دائرہ ختم ہو گیا، اب اس کی حد ختم، اور اب ہم آزاد ہیں، جو چاہیں کریں۔ فتح ہو گئی، ساری عمر کے لیے تو یہاں نہیں بیٹھنا تھا، یعنی یہ ان کی ذہن نے سوچا، اور یہ سوچ غلط تھی، کیونکہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بالکل واضح تھا کہ جب تک میں اجازت نہ دوں، خواہ فتح بھی ہو جائے، تم نے نہیں ٹلنا۔ بہرحال غلطی ہوئی اور اس کی بہت بڑی سزا سب مسلمانوں کو بھگتنی پڑی، کیونکہ بعض دفعہ ایک غلطی سے قوم کو سزا ملتی ہے۔ ایک ڈرائیور ایکسیڈنٹ کرتا ہے، ساری بس کے لوگ مارے جاتے ہیں، تو یہ ایک قانون قدرت ہے، بعض غلطیاں قوم کے لیے تکلیف دہ بن جایا کرتی ہیں۔ بہرحال جب وہ ابتلا کا وقت آیا ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعض پوشاک کے جھرمٹ میں ایک غار میں پناہ گزین تھے۔ اس وقت ابو سفیان نے بڑی تالی سے یہ اعلان کرنا شروع کیا کہ ہم جیت گئے، بدر کا بدلہ لے لیا گیا، اور اس اعلان کے بعد اس نے بلند آواز سے یہ کہا، کیا مسلمانوں میں محمد ہے؟ یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زندہ موجود ہیں۔ صحابہ نے جواب دینے کی کوشش کی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے بند کر دیا، بالکل جواب نہیں دینا۔ پھر اس نے اعلان کیا کہ کیا ابو قحافہ ہے، یعنی حضرت ابو بکر، اور 3 دفعہ بلند آواز سے اس نے یہی کہا، لیکن چونکہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت نہ دی تھی، اس لیے سب خاموش رہے۔ پھر حضرت عمر کے متعلق آتا ہے کہ جب اس نے کہا ابن خطاب ہے تو حضرت عمر کچھ بے قابو ہوئے اور جواب پر تلے، کیونکہ آپ کے مزاج میں ذرا تیزی پائی جاتی تھی، اس لحاظ سے کون ہوتا ہے عمر کی بے عزتی کرنے والا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر خاص ہاتھ کے اشارے سے کہا نہیں، بالکل جواب نہیں دینا، چنانچہ وہ خاموش رہے۔ پھر اس نے کچھ اور نام لیے،
اور پھر یہ کہا ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمر نے یہ جواب دے دیا تھا کہ اے خدا کے دشمن، خدا کی قسم تم نے کذب بیانی کی ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید روایت کرنے والے نے غلطی کی ہو، مجھے اس بات پر تسلی نہیں ہے، کیونکہ آخر وقت پر پھر جو بات رونما ہوتی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت تک صحابہ حضور کے اشارے پر خاموش ہی رہے تھے اور دشمن کو نہیں پتہ لگ سکا تھا کہ وہ کہاں پناہ گزین ہیں۔ یہ ممکن ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آہستہ آواز میں اپنے دل کا غصہ نکال لیا ہو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے کے احترام میں اونچی آواز استعمال نہ کی ہو، مگر بہرحال یہ پہلو غور طلب ہے کہ آپ نے جواب دیا تھا یا نہیں۔ بہرحال جب یہ بات ختم ہوئی تو پھر ابو سفیان نے بڑے زور سے یہ نعرہ لگایا، اولو حبل، اولو حبل، کہ حبل کی سربلندی ہو، حبل کی سربلندی ہو۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے قرار ہو گئے اور فرمایا جواب کیوں نہیں دیتے، جواب کیوں نہیں دیتے؟ یعنی اس وقت جب تک ذاتی انسانی عزتوں کا سوال تھا آپ نے کوئی پرواہ نہیں، اور حکمت کا تقاضا بھی یہی تھا، بہت زخمی تھے، چند تھے، کمزور تھے، دشمن بڑا غالب تھا اور عارضی فتح اس کے سر کو چڑھی ہوئی تھی، ایسے موقع پر جواب دے کر اپنی جان کو ناحق خطرے میں ڈالنے والی بات تھی۔ بس جب تک انسانی عزتوں کا سوال تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار سختی کے اشارے سے صحابہ کو منع کیا، نہ اپنی عزت کی پرواہ کی نہ دوسرے صحابہ کی عزت کی، مگر جب اس نے حبل جھوٹے خدا کی بلندی کا دعویٰ کا نعرہ لگایا تو حضور اکرم بے قرار ہوئے اور فرمایا جواب کیوں نہیں دیتے، جواب کیوں نہیں دیتے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم کیا جواب دیں؟ آپ نے فرمایا ان سے کہو، یہ اعلان کرو، اللہ عز و اجل، اللہ عز و اجل، خدائی ہے جو سب سے زیادہ معزز ہے اور سب سے زیادہ جلیل القدر اور جلیل الشان ہے، اس سے زیادہ شاندار کوئی وجود نہیں ہے۔ بس حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو اللہ تعالیٰ کے جلال اور اس کے جمال کے تابع تھا، اور کوئی فیصلہ خدا کی عظمت کے تصور کے بغیر نہیں تھا۔ انسانی عظمت کا تصور کو آپ کے فیصلوں میں کوئی دخل نہیں تھا۔ کلیتاً اللہ کی عظمت کے پیش نظر آپ بولتے تھے، اللہ کی عظمت کے پیش نظر خاموش رہتے تھے، اور کسی انسانی مفادات کا آپ کے بولنے اور آپ کی خاموشی میں کوئی دخل نہیں تھا۔ جب خدا تعالیٰ کی توحید بیان کرتے تو ایک خاص جوش پیدا ہو جاتا تھا، ایک خاص جلال پیدا ہوتا تھا، اور اتنا گہرا اثر پڑتا تھا صحابہ کی زندگی پر کہ بعض ایسے خطابات ہیں جن کو صحابہ نے سنا اور ازبر کر لیا اور آگے اپنی نسلوں تک اس پیغام کو پہنچاتے رہے کہ ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اللہ تعالیٰ کے جمال اور جلال کا ذکر فرمایا۔ ان الفاظ میں آپ کے سامنے یہ حدیث رکھتا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، اے میرے بندو، میں نے اپنی ذات پر ظلم حرام کر رکھا ہے اور میں نے اسے تمہارے درمیان بھی حرام قرار دیا ہے، بس تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اے میرے بندو، تم سب گمگشتہ راہ ہو سوائے ان لوگوں کے جن کو میں صحیح رستے کی ہدایت دوں، بس مجھ سے ہدایت طلب کرو۔ یہاں اپنی ذات پر ظلم حرام کر رکھا ہے کے بعد فرمایا اور میں نے اسے تمہارے درمیان بھی حرام قرار دیا ہے۔ اس کا ان دو باتوں کا گہرا تعلق ہے، اور یہ تعلق میں آپ پر واضح کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں
وہ انسان کے تمام مسالے اور تمام مفادات مجتمع ہو جاتے ہیں. کیونکہ اگر خدا ہی ہے اور کچھ نہیں تو انسان کے سارے مفادات اس ایک ذات سے وابستہ ہو جاتے ہیں. لیکن وہ مفادات حاصل کیسے ہوں گے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان اسرار سے پردہ اٹھایا ہے اور یہ فرما رہے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے اپنی ذات پر ظلم حرام قرار دیا ہے. بس جب تک تم اپنی ذات پر ظلم حرام قرار دیے رکھو گے تمہارا تعلق خدا سے رہے گا جو تمہیں ظلموں سے بچانے کا ذمہ دار ہو جائے گا. اگر تم نے اپنی ذات پر ظلم حلال کر لیے تو خدا کے اس پہلو سے تمہارا تعلق ٹوٹ جائے گا. یعنی خدا کی ذات سے تعلقات کے دراصل ایک حبل نہیں، بہت سی رسیاں ہیں اور ہر رسی کا کسی خاص حصے سے تعلق بنتا ہے. بعض لوگ کسی ایک صفت میں اللہ تعالیٰ کی کامل غلامی اختیار کرتے ہیں اور اسی کے ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ بعض دوسری صفات میں ویسے نہیں ہو سکتے. خدا اس پہلی نیکی سے کے پھل سے ان کو محروم نہیں رکھتا. اور جس جگہ بھی جتنا بھی تعلق انسان خدا سے باندھے اسی حد تک خدا اپنے رحم و کرم کے جلوے اور اپنے فضل کے جلوے اس انسان کو دکھاتا ہے. بس ٹکڑوں ٹکڑوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نصائح فرمائی ہیں ان میں یہ حکمت ہے کہ تم کمزور انسان ہو، کس طرح دنیا کی ظلموں سے بچ سکتے ہو؟ تمہیں طاقت ہی نہیں ہے. لیکن تمہیں ایک طاقت ضرور ہے کہ اگر چاہو تو دنیا کو اپنے ظلموں سے بچا لو. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اللہ تعالیٰ تم سے یہ توقع تو نہیں رکھتا کہ تم طاقت سے بڑھ کر دنیا کے ہر ظالم کے ظلم سے بچتے رہو، لیکن یہ نصیحت ضرور کرتا ہے کہ خدا کے نام پر بنی نوع انسان کو اپنے ظلموں سے بچو. اگر تم ایسا کرو گے تو خدا مواحد کی غیرت تمہاری حفاظت فرمائے گی اور تمہیں بنی نوع انسان کے ظلموں سے بچائے گی. پھر فرمایا، اے میرے بندو تم سب گمگشتہ راہ ہو سوائے ان لوگوں کے جن کو میں صحیح رستے کی ہدایت دوں. بس مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا. ایک ہدایت تو وہ ہے جو قرآن کی صورت میں ہمیشہ ہمیش کے لیے ہم تک آ پہنچی اور وہ جاری و ساری ہدایت ہے. پھر یہاں کس ہدایت کا ذکر ہے؟ اصل واقعہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی ہدایت تک سے فیض یاب ہونے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگنی پڑتی ہے. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو قرآن کریم پڑھتے ہیں، جگہ جگہ ان کے لیے اشکال آتے ہیں، وہ علماء کی طرف دوڑتے ہیں، کتابیں بھی پڑھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ وہ مشکلات دور ہو جائیں. یہ اچھی بات ہے، محنت کرنی چاہیے، مگر سب سے پہلے دعا کرنی چاہیے. اور یہی مضمون یہاں بیان ہوا ہے. وہ لوگ جو دعا کی طرف متوجہ نہ ہوں اور انسانوں سے قرآن کریم کے مسائل سمجھنے کی کوشش کریں، پہلا انحصار انسانوں پر ہو، ان کو کبھی بھی سچا عرفان نصیب نہیں ہوتا. بعض لوگ ایسے ہیں پھر ان کو ایک اشکال کے بعد دوسرا اشکال دکھائی دینے لگتا ہے، ایک مسئلہ حل ہوتا ہے تو ایک اور کھڑا ہو جاتا ہے. چنانچہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے ایک موقع پر بڑی واضح نصیحت فرمائی کہ تم مجھ سے پوچھتے ہو، اچھی بات ہے، پوچھا کرو، لیکن دعا تو کیا کرو. دعا کر کے خدا سے براہ راست ہدایت تو طلب کیا کرو. پھر بہت سے ایسے مسائل ہیں جو خدا خود تمہیں سمجھا دے گا. اور اس طرح ہر بات میں احتجاج نہیں رہے گا. یہ لازم ہے کہ ہر انسان کا ایک مرتبہ، ایک مقام ہوتا ہے. خدا تعالیٰ نے بعض کو زیادہ عرفان عطا کیا ہوتا ہے، بعضوں کو کم. اس لیے دعا کے بعد بھی ایک احتیاج رہ جاتا ہے. لیکن اس احتیاج میں اور دعا کے بغیر احتیاج میں زمین آسمان کا فرق ہے. دعا کے بعد جو احتیاج باقی رہتا ہے اسے اللہ تعالیٰ خود پورا فرماتا ہے، تسلی عطا کرتا ہے، جو ہر سائل کا اصل مقصد ہے کہ اس کے دل کو تسلی نصیب ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت بھی تو یہی تھی. ایک دل میں اشکال پیدا ہوا، مردے کیسے زندہ ہوں گے؟ وہ قومیں جو صدیوں سے مری ہوئی ہیں، یہ کیسے زندہ ہو جائیں گی؟ اللہ تعالیٰ سے عرض کیا بڑی عاجزی کے ساتھ
اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو ایمان نہیں لاتا؟ عرض کیا یار اے آقا ایمان تو لاتا ہوں لیکن دل کو بھی تو اطمینان نصیب ہو۔ بہت ہی پیاری بات ہے، اس کو پیش نظر رکھیں۔ ایمان کے ذریعے قرآن کریم کی ہر بات کو تسلیم کرنا یہ اور بات ہے، یہ ایمان اور اسلام کے ساتھ تعلق والی باتیں ہیں۔ طمانینت قلب کا مضمون اور ہے، آپ ہاں کہہ جاتے ہیں، سر تسلیم خم کر دیتے ہیں، لیکن بعض دفعہ دل مطمئن نہیں ہوتا، اطاعت کے جذبے سے ایسا کرتے ہیں۔ مگر انبیاء اور اصدقاء کی سنت یہ ہے کہ وہ خدا تعالیٰ سے تسکین دل بھی طلب کرتے ہیں، اور اس کے بغیر در حقیقت ایمان کو دائمی زندگی نصیب نہیں ہوا کرتی۔ جہاں طمانینت قلب میں کمی ہو وہاں جگہ جگہ خلا پیدا ہو جاتے ہیں، اور وہ خلا جو ہیں وہ عمومی کمزوری کا موجب بن جایا کرتے ہیں۔ بعض دفعہ جب ہوائی جہازوں کے پر ٹوٹ جاتے ہیں، تحقیق کی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جب ان کی بناوٹ ان کو بنایا گیا تھا تو بعض ہوا کے بلبلے ان کی تخلیق میں داخل ہو گئے، اور جہاں جہاں بلبلہ ہے وہاں وہاں کمزوری ہے۔ بس کثرت استعمال سے ان بلبلوں کے ارد گرد کمزوری بڑھنی شروع ہوئی اور بالآخر وہ پر ٹوٹ گئے، جو بظاہر نہیں ٹوٹنے، سائنس کے نقطہ نگاہ سے جس طرح تیاری کی جاتی ہے ان کو نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ بس ایمان میں بھی بعض دفعہ خلا کے بلبلے آ جاتے ہیں، اور وہی جگہ ہے جس کا طمانینت سے تعلق ہے۔ بس وہ لوگ جن کے دل مطمئن نہیں ہوتے ان کو لازماً اللہ سے کی طرف توجہ کرنی چاہیے اور خدا سے ہدایت طلب کرنی چاہیے، اور خدا نے وعدہ فرمایا ہے کہ تم مجھ سے ہدایت مانگو گے تو میں تمہیں ضرور دوں گا۔ بس اللہ تعالیٰ کے کئی رستے ہیں ہدایت عطا کرنے کے۔ بعض دفعہ ایک سوال اٹھا ہے دل میں اور اس کا جواب ضروری نہیں کہ خدا کی طرف سے رویا میں ملے یا ویسے القاء ہو، اچانک ایک کتاب پر ہاتھ پڑ جاتا ہے اور اس کتاب میں وہی مضمون بیان ہوا ہوتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کوئی تحریر سامنے آ جاتی ہے جس سے سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ بس ہدایت طلب کرنے کی عادت کو اختیار کریں اور اس کو پکڑ لیں۔ ہر مشکل کے وقت پہلے خدا کا خیال آنا چاہیے، اللہ سے ہی مدد مانگیں۔ ہر مسئلے کے وقت پہلے اللہ سے پوچھیں اور پھر دنیا کی کوششیں ضرور کریں، پھر اللہ تعالیٰ ان میں برکت ڈالے گا۔ پھر فرماتا ہے میرے بندو تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں کھانا کھلاؤں، بس مجھ سے رزق طلب کرو، میں تم کو رزق دوں گا۔ یہاں صرف بھوکے پیش نظر نہیں ہیں جن کو واقعی کھانا نہیں ملتا، تمام بنی نوع انسان اس میں شامل ہیں، امیر بھی اور غریب بھی۔ بس ہر کھانا جو ہمیں نصیب ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ رزق ہے، اگر خدا اس رزق سے ہاتھ کھینچ لیتا تو ہمیں نصیب نہ ہوتا۔ بعض دفعہ خدا تعالیٰ اس طرح بھی ہاتھ کھینچتا ہے کہ رزق سامنے ہے لیکن کھانے کی توفیق ہی نہیں۔ بچے ہیں جن کو بیماری ہو جاتی ہے، بھوک ہی نہیں لگتی، ماں باپ روتے پھرتے ہیں کہ ان کو ہم سب اچھے سے اچھا کھانا دیتے ہیں، ان کے نصیب میں ہی نہیں ہے۔ بس یہ بہت بڑا اور وسیع مضمون ہے، اس کا زندگی کے ہر شعبے سے تعلق ہے جس میں انسان رزق کا محتاج ہو، خواہ وہ مال و دولت کی شکل میں رزق ہو، خواہ وہ کھانے پینے کی شکل میں رزق ہو۔ بعض دفعہ مال و دولت نصیب ہوتا بھی ہے لیکن اس کا فیض انسان کو حاصل نہیں ہوتا۔ بڑے بڑے امیر لوگ ایسے ہیں جن کے سینوں میں آگ لگی رہتی ہے، کچھ بھی فائدہ نصیب نہیں ہوتا۔ بس فرمایا ہے کہ میں رازق ہوں، میں رزق دیتا ہوں، مجھ سے مانگو، جس کا مطلب ہے کہ ہمیں رزق نصیب بھی ہو تو خدا سے ضرور رزق مانگنا چاہیے۔ وہ رزق خدا کی طرف سے عطا کردہ رزق بنا ہوا ہو اور ہماری کمزوریوں کے نتیجے میں حاصل کردہ رزق نہ ہو۔ جب اس مضمون میں آپ داخل ہوں تو مالی معاملات میں صفائی کا مضمون اس کے ساتھ گہرا تعلق رکھتا ہے۔ ایک طرف انسان خدا کو یہ عرض کرتا ہے کہ اے خدا میرا تو ہر کھانا تیری عطا ہے، تجھ سے نہ مانگوں تو مجھے کچھ بھی نہ ملے، اور دوسری طرف بددیانتیاں، بے ایمانیاں، بھائیوں سے، دوستوں سے
جھوٹے وعدے کر کے پیسے بٹورنا، بلکہ بعض لوگ اپنے ماں باپ کی وفات پر اپنے بھائیوں اور بہنوں کے حق مار جاتے ہیں۔ کئی ایسے مقدمے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ بہنیں عمر بھر روتی رہیں لیکن بھائی ظالم قابض تھے، انہوں نے جائیداد میں سے کچھ بہنوں کو نہ دیا۔ تو یہ ساری مثالیں عملاً شرک کی مثالیں ہیں، اور ان کا تعلق اس حدیث کے اس حصے سے ہے کہ میں رزق دیتا ہوں، مجھ سے طلب کرو، دھوکے بازیاں کیوں کرتے ہو، بددیانتیاں کیوں کرتے ہو، ایک دوسرے کا حق کیوں مارتے ہو؟ اگر تم ایسا کرو گے تو وہ لباس التقویٰ بن گیا تھا۔ رسول اللہ کا ہر لباس لباس التقویٰ تھا، کیونکہ ہر لباس کو اللہ کی عطا سمجھتے تھے۔ وہ بیوقوف جن کے پاس بے شمار لباس پڑے ہوئے ہیں، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہماری کوششوں سے، ہماری محنت سے ہمیں نصیب ہو گئے ہیں، اور خدا کا شکر دل میں پیدا نہیں ہوتا، وہ ننگے ہی رہتے ہیں۔ بس یہاں تم ننگے تھے، میں تمہیں پہناتا ہوں کا ایک اور مضمون بھی ہے۔ تم ہر لباس میں ننگے ہو جب تک اللہ تمہیں لباس سے فاخر عطا نہ کرے۔ بس خدا سے لباس مانگو۔ غالب بھی کہتا ہے میں ورنہ ہر لباس ڈھانپا کفن نے داغ عیوب برہنگی، میں ورنہ ہر لباس میں ننگے وجود، میری تو ساری زندگی ایک ننگے وجود میں کٹی۔ ننگے وجود کا دو معنی ہیں، اصل معنی تو ہے وجود کے لیے شرم، یعنی میرا وجود کے لیے ایک شرم اور عار تھا، ایسا ناقص انسان تھا کہ گویا وجود مجھ سے شرمندہ ہوتا تھا۔ یہ بھی کوئی وجود ہے، لیکن پن ہے، اس پہ ایک کھیل کھیلا گیا ہے۔ ننگے کا مطلب ویسے ننگا ہونا بھی ہے۔ تو ان دونوں مضمونوں کو اکٹھا کر کے غالب کہتا ہے ڈھانپا کفن نے داغ عیوب برہنگی، میرے ننگے پن کے سارے داغ کفن نے ڈھانپ دیے۔ میں ورنہ ہر لباس میں ننگے وجود، ورنہ میں تو ہر لباس میں ننگا ہی تھا۔ ان دوسرے معنوں میں یہ بات بنتی ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم ایسے ننگے ہو خدا کے فضل کے بعد کہ کفن بھی تمہارا ننگ نہیں ڈھانپ سکتا۔ صرف اللہ کا فضل اور فیض ہے جو تمہارے تن ڈھانپ سکتا ہے۔ بس اگر لباس التقویٰ چاہتے ہو تو ہر لباس پر اس طرح نظر کرو کہ گویا خدا نے عطا کیا ہے، اور اپنے آپ کو اس کے بغیر ننگا سمجھو، تو ہمارا ہر لباس جو بھی ہے وہ تقویٰ کا لباس بن جائے گا، خدا کے فضلوں کا لباس بن جائے گا۔ وہ ہمارے ظاہری عیوب ہی نہیں ڈھانپے گا، خدا کے فضل کا ہاتھ اس میں ایسی برکت ڈالے گا کہ ہماری باطنی عیوب بھی ہر لباس میں چھپے رہیں گے۔ پھر حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے بندو، تم دن رات غلطیاں کرو تو بھی میں تمہارے گناہ بخش سکتا ہوں، بس مجھ سے ہی بخشش مانگو۔ اس ضمن میں بھی اب چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، باقی انشاءاللہ آئندہ جمعے میں بیان کروں گا۔ یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ خدا سے بخشش طلب کرنے کا تعلق بھی انسان کے بخشش کرنے سے ہے، اور وہ شخص جو خدا کی راہ میں خدا کی مرضی کے تابع بخشش کرتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ ہمیشہ بخشش کی نظر رکھتا ہے، ہمیشہ اس سے بخشش کا سلوک فرماتا ہے۔ یہ مضمون بعض دفعہ لوگوں کے ذہنوں میں الجھ جاتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ بخشش کا مطلب یہ ہے کہ ہر بات میں بخشش کر لو، حالانکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ خدا کے معاملے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دل کی نرمی کو دخل نہیں دینے دیتے تھے۔ بس مجھے بھی بعض لوگ لکھ دیتے ہیں اچھا ہوا آپ نے بخشش کا مضمون بیان فرما دیا، اب آپ ہم سے ناراض ہیں اور فلاں جگہ ہم بات میں ہمیں سزا ملی ہوئی ہے، اب اس بخشش کے حوالے سے بخش دیں ورنہ خدا آپ کو نہیں بخشے گا۔ یعنی یہ کہتے تو نہیں ہے، مراد یہی ہوتی ہے۔ اور حالانکہ وہ ایسے مقامات ہیں کہ اگر میں بخش دوں تو خدا مجھے نہیں بخشے گا، کیونکہ وہاں مجھے اجازت نہیں ہے۔ وہاں ایک انصاف کے ہاتھ سے ہر قصوروار سے جو سلوک ہے خواہ دنیا میں کہیں بھی ہو وہ مجبوری ہے۔ وہاں وہ حدیث سامنے آتی ہے کہ اگر میری بیٹی فاطمہ نے بھی یہ کام کیا تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دیتا۔
بس بخشش کے بھی مقامات ہیں، مراد یہ نہیں ہے کہ آنکھیں بند کر کے بخشتے چلے جاؤ. ایسی بخشش کی اجازت ہے جس سے خدا راضی ہو، للہ ہو، اور ایسی بخشش کی اجازت نہیں ہے جس سے خدا ناراض ہو. اس دائرے میں رہتے ہوئے آپ جتنا بھی بخشش سے کام لیں گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوگا اور خدا آپ سے بخشش کا سلوک فرمائے گا. اب چونکہ جو زائد وقت ہمیں دیا گیا تھا، یعنی پہلے وقت جو غلطی سے استعمال نہیں ہو سکا تھا، اس کے بدلے ہمیں 15 منٹ زائد دیے گئے تھے، وہ بھی ختم ہو گئے ہیں. اس لیے آج اس خطبے کو میں ختم کرتا ہوں، باقی انشاءاللہ کسی مضمون کو آگے اگلے خطبے میں بڑھایا جائے گا. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين